اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ کے معاملات اور دیگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں گی، اور اللہ پاک آپ دوست احباب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دوستو پچھلے دنوں میں نے اپنے پیج پہ ایک ویڈیو ڈالی اور اس کے اوپر میں نے ٹائٹل دیا کہ میں کچھ دنوں تک ایک اعلان کرنے والا ہوں شوق کے حوالے سے۔ تو براہ مہربانی میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس کی بنا پہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب بھی تھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ بہت سے آپشن زیر غور آئے، زیر بحث آئے، دوست احباب سے رابطہ بھی کیا، ملاقات بھی کی، اور پھر جا کے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے فضل و رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستو شوق ہر آدمی کا بنیادی حق ہے۔ جس چیز کا بھی شوق ہو، اور پھر حلال جانور یا پرندے کا شوق، یہ زبردست ہے، اور میں شروع سے لے کے شوق کو ہی کرتا آیا، اور اس بات پہ میرا بہت زیادہ فوکس اور میرا یہ یقین اور یہ ماننا تھا کہ شوق کو شوقین حضرات کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو لے کے مجھے بھائی عباس صاحب نے بھی منع کیا۔ جب وہ زندہ تھے، ملاقات ہوئی، تو وہ نہیں اس حق میں تھے کہ شوق دیا جائے۔ بھائی عطا اللہ صاحب، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، سب نے چلا جانا ہے بھائیو، سوائے رہ جانا ہے تو میرے رب کی ذات اور اس کے نام نے رہ جانا۔ تو بھائی عطا اللہ تو اتنے سخت تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ قسم اٹھا لو اور یہ شوق کسی کو نہ دو، تمہارے ہاتھ سے پرندے نکل جائیں گے، پھر افسوس کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بہت بے دید ہوتے ہیں لوگ جو چیز لے جاتے ہیں اور پھر سلام تک نہیں کرتے، اور کوئی چیز اگر ضرورت پڑ جائے بقول بھائی عطا اللہ کے، تو وقت آنے پہ اگر مانگا جائے تو وہ پھر بھی انکار کر دیتے۔ تو ان لوگوں کے بھائی تجربات تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ تعلق بنائیں پھر تعلق میں دھوکہ دیں، یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو میں تو اسی کو لے کے چل پڑا۔ تو آپ دوستوں کے ساتھ چند ایک واقعات پیش کروں گا آپ دوستوں کی خدمت میں، اور آخر پہ جا کے جو میں اعلان کا میں نے کہا تھا وہ آپ کے گوش گزار بات کروں گا۔ تو دوستو میں نے بے پناہ لوگوں کو شوق دیا، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ تو میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ سچ بولیں، سچ ہی میں نجات ہے، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔
باقی پرندے ہیں، پرندے جب آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ تو وہ ان میں بلڈ نظر آ جاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں نے جس آدمی کے ساتھ شوق شیئر کیا تو وہ عرصہ دراز تک میرے پاس آتا رہا، اور میں نے اس کو اچھے اچھے پرندے دیے، یعنی کہ جو ناربی وہ کہتا تھا تو میں نے کہا کہ بسم اللہ آپ اس کی بریڈ لیں۔ شروع میں اس کو مسئلہ کیا تھا کہ اس کے پاس جو مادیاں تھیں وہ بد رنگ بچے بناتی تھیں، تو وہ میرے ایک قریبی کو لے کے، عزیز کو لے کے میرے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ ملک صاحب میں اب زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں بونس پہ چل رہا ہوں، کسی وقت بھی فرشتہ آ سکتا ہے اور میں اللہ کو پیارا ہو سکتا ہوں۔ تو میری ایک حسرت ہے کہ مجھے لال کا شوق بے پناہ شوق ہے کہ زندگی میں لال کا شوق کر لوں۔ تو دوستو، میں نے حامی بھر لی۔ اس نے بدلے میں مجھے کہا کہ آپ کو میں اپنا شوق دوں گا، تو میں نے کہا کہ میرا یہ سین کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو شوق دینا ہے تو یہ جو آدمی میرے پاس آیا بیٹھا ہے اس کو بھی شوق کروا رہا ہوں اور آپ کو بھی میں شوق کروا دوں، آپ پسند کریں۔ تو اس آدمی نے ایک پیئر مجھ سے کہا کہ یہ آپ مجھے نر اور مادہ دیں، ان کا میں آپس میں کراس کرواؤں گا، اور اپنے پاس جو میرے پاس مادیاں ہیں اس پہ اس نر کو میں بٹھاؤں گا۔ تو میں نے کہا بسم اللہ، پھر اس کو بھجوا دیا جوڑا۔ یہ ایک طویل داستان ہے، اس نے کیا کیا، کیا ہوا، اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کو باتیں پرانی بھول جاتی ہیں، یا وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو گزر گئی بات اس پہ مٹی ڈال دیں، لیکن یہ باتیں بھائی جب تعلق آپ کا بنتا ہے تو یہ باتیں دل پہ لکھی رہ جاتی ہیں۔ تو میں نے اس کو تقریباً بہت سال شوق اس کے ساتھ اکٹھا کیا، وہ بچے کرواتا تھا، میرا جو بھی پرندہ اس کو پسند آیا میں نے کہا اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرو، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اور وہ بھی ہر شوقین کو بتاتا تھا کہ یہ پرندے ملک عرفان کے۔ پھر آتے آتے ایک مرغے پہ جو کہ میرے نر کا تھا اور اس کی جو ماں تھی وہ بھی میرے نر کی ہی بچی تھی، تو اس میں دو نر اس کے پاس بنے۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک نر اس کو بہت پسند تھا، ایک نر اس کے حساب میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا۔ تو میں گیا، میں نے کہا یار نہیں، یہ دونوں اچھے ہیں لیکن اس دوسرے کو ضائع نہ کرنا، یہ میرا ہے، میرا آپ کے پاس پڑا رہے۔ اس نے کہا آپ لیتے جائیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں لے جاتا، میرے پاس کافی پرندے خود پاس پڑے ہیں، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو دوستو، پھر میں فیس بک پہ آ گیا۔ فیس بک پہ میری تصویر لگی میرے دونوں بچوں کے ساتھ، تو اس نے اور اس کے بھانجے نے اس پہ غلط میسج کر دیا کہ ملک عرفان کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو رات کا یقین مانے 12 کے 12:30 کا ٹائم تھا، مجھے وہ میسج فارورڈ ہوا، اصیل ڈائری پہ لگا تھا۔ میرا اتنا سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، اور میں اسی وقت کچھ دنوں کے لیے کچھ دن پہلے ہی آیا تھا، تو میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے کہ یار یہ بندے اور یہ کہتے ہیں کہ میں فائدہ نہیں دیتا۔ تو میں نے کال شروع کر دی اسی وقت، انہوں نے نہیں اٹھائی، نہ اس نے اٹھائی نہ اس کے بھانجے نے اٹھائی۔
میں نے وائس بھی کیا، بڑا سخت وائس کیا۔ پھر اس کے بھانجے سے بات ہوئی تو اس نے کہا ہم نے تو آپ کی تعریف کی ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، یہ آپ کے علاقے میں اسی کو تعریف کہتے ہیں۔ المختصر انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا ادھر سے۔ میں نے ان کو یاد دلایا، پھر میں ان سے ٹائم مانگتا رہا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور صرف اسی بات کو لے کے آنا ہے۔ اتنے عرصے 8-9 سال آپ میرے پاس آتے رہے، میں آپ کے پاس جاتا رہا۔ تو اس اثناء میں اگر میں نے آپ کو فائدہ نہیں دیا تو مجھے ثابت کریں۔ پہلی بار آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا؟ پہلی بار آپ میرے ایک عزیز کو، میرے ایک ایسا سمجھیں کہ چھوٹے بھائی کو آپ لے کے آئے کہ مجھے شوق کروائیں۔ میں نے آپ کو شوق کروایا، پھر آپ کا ایک پیر پھنس گیا، میں نے وہ واپس دلوایا آپ کو۔ تو یہ کیسے ہے کہ میں نے آپ کو فائدہ نہیں دیا؟ لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے میرے بارے میں؟ تو بھائیوں، میں ادھر پتہ نہیں کس کنڈیشن میں، کس کیفیت میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے، میرے ساتھ دوست احباب 3-4 تھے، میں نے ان کے گھر میں ایک گلاس پانی کا بھی نہیں پیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدھر آپ کی عزت قدر نہ ہو تو لعنت ہو ایسے رزق پہ کہ ادھر کچھ کھایا جائے یا کچھ بیٹھا جائے یا کچھ ان سے کلام کیا جائے۔ تو میرے اندر ایک درد ہے بھائی۔ میرے پاس بڑے بڑے شوقین آئے کہ ہمارے ساتھ شوق شیئر کریں، ہم مل کے شوق کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ سے مخلص رہیں گے اور شوق آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان کو انکار کر دیا۔ میں نے جا کے چنا تو اس شخص کو چنا کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے، قابل احترام ہے اور اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے میرے پرندوں کی بجائے مجھ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا۔ تو بہرکیف یہ باتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اتنا عرصہ گزر گیا ہے، طلق بھی تھا، شوق کی وجہ سے طلق بھی بن گیا۔ نہ انہوں نے طلق کو دیکھا، نہ انہوں نے شوق کو دیکھا، نہ ان کو جو میں نے پرندے دیے تھے ان کو خود بھی پتہ تھا۔ اور مجھے ایک بہت بڑے شوقین نے کہا کہ آپ نے ان کو شوق دے کے ان کے پرندوں کو اندرونی اصیل کر دیا، ادروائز وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ تو میں نے کہا یار میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے۔ تو نہ دوستی اس پہ تھی کہ آدمی عمارت کو دیکھے، واللہ یہ دوستی کا معیار ہی نہیں کہ آدمی پیسے والے سے دوستی رکھے اور غریب کو دھتکار دے۔ تو دوستو آپ کافی کو پتہ ہے۔ تو دوستو پھر بیچ میں ایک اور شخص ایڈ ہوا ہمارے شوق میں، وہ بھی میرے ایک کالج کے دوست کو لے کے آیا کہ جی میں ہر ماہ قید آباد آتا ہوں اور مجھے آپ صرف شوق فقط دکھا دیا۔ میں نے کہا ادھر تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، آپ نے دیکھے تو پھر مانگنے پڑ جائیں گے، یہ چیزیں ہی ایسی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں ملک صاحب، میرے پاس تو فائٹر ہیں، مجھے تو فائٹر مرغوں کا شوق ہے، فلاں کے پاس آپ کے دیکھے اور بہت خوبصورت پرندے لگے اور میں بھائی کو لے کے آیا ہوں کہ میں ہر مہینے قید آباد آتا ہوں اور 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کی فیکٹری ہے، تو میں ادھر آ جاؤں گا اور آپ فقط مجھے شوق دکھا دیے کہ میں کچھ تصویریں بنا لوں۔ تو میں نے کہا موسٹ ویلکم، آپ نے رہنا تو نہیں، میرا بھی تجربہ ہے۔ وہ آنا شروع ہو گیا، میں نے اس کو شوق دکھانی شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ مانگنے لگ گیا، پھر میں نے اس کو شوق دیا۔ ایک دفعہ وہ میرے پاس دفتر میں میرے آیا، نمک کی فیکٹری میں، تو مجھے کہتا ہے ملک صاحب میں آپ سے لڑنے آیا ہوں۔
تو میں نے اس سے کہا کیوں خیر تو ہے؟ کہتا ہے اس نے 2 آدمیوں کا نام لیا، ایک جس حضرت کا میں ذکر پہلے کر رہا تھا اس کا، اور ایک اور میرا عزیز ہے جو اس حضرت کو بزرگ کو میرے پاس لے کے آیا تھا کہ ان کو جس طرح آپ نے شوق کروایا ہے اس طرح مجھے آپ نے شوق نہیں دیا۔ تو میں نے اس کو کہا، مجھے غصہ بھی آیا، افسوس بھی لگا، تو میں نے اس کو کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کب تم آئے ہو اور میں نے تمہیں خالی بھیجا ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے 17 پٹھیاں پٹھے چوزے چوزیاں چھوڑ دی، ایک ان میں سے میں نے پکڑا بھائیوں کہ یہ میں نہیں دوں گا، باقی میں سے آپ ایک نر اور ایک مادہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ وہ کبھی ایک کو پکڑتا، میرے ذہن میں تو سارا سین ہے بھائیوں، وہ ساری چیزیں اگر وہ بھول بیٹھے ہیں تو مجھے تو ایک ایک چیز یاد ہے نا، بس میں اس وقت ویڈیو نہیں بناتا تھا، ادروائز ویڈیو بن جاتی تو وہ ایکسپوز ہو جاتا، تو میں وہ ریمائنڈر چل جاتا ہے نا، انسان کا دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، تو وہ ایک کو پکڑتا یہ لے لوں، مجھ سے پوچھتا، میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کا آج امتحان ہے، میں نے جتنا آپ کو سکھایا ہے سمجھایا ہے اور آپ نے میرے سے سیکھا ہے، تو مجھے آج پتہ تو چلے کہ تم واقعی یار اس چیز پہ فٹ ہو کہ یا ابھی تک تم کچے ہو۔ تو اس نے بارکیف 2 سلیکٹ کر لی، ایک نار اور ایک مادہ اس نے پکڑا۔ وہ فیکٹری کے نیچے والے حصے میں تھے، جب ہم اوپر آئے تو اس نے ایک پٹھا دیکھ لیا، وہ غالباً تھا 13 14 15 ماہ کی ایج میں، تو اس نے کہا ملک صاحب یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ خوبصورت ہے۔ کہتا یہ بھی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا آپ تیز بھی نہ بنو، وہ دونوں چھوڑ دو، یہ لیتے جاؤ، اگر وہ دونوں لینے ہیں تو یہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ جو آدمی تھا آج تک مجھے یاد ہے کہ وہ اس کو لے کے سائڈ پہ گیا، سلام مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا ملک صاحب آپ مہربانی کریں، منتیں کرنے لگے کہ یہ آپ کی امانت ہوگی، یہ نر جو بڑا ہے تو یہ بھی پلیز آپ آج اتنی شفقت کی ہے۔ میں نے کہا جاؤ یار یہ بھی لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی وہ لے کے گیا۔ یہ شوقین حضرات کو پتہ ہے، اصیل ڈائری پہ ایک دفعہ میں نے اس نار کی تصویر بھیجی اور شاہ صاحب کو میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب ذرا اس کا ٹائٹل بنائیں کہ یہ میں نے فلاں، میں نے اس کا نام، شاہ صاحب کو سارا پتہ تھا، شاہ صاحب کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، تھا بھی اور ہے بھی غالباً، تو میں نے شاہ صاحب کو ڈیٹیل بھیجی کہ یہ تصویر لگاؤ، بتاؤ بندوں کو کہ جو کہتے ہیں عرفان بندیال نے کسی کو فائدہ نہیں دیا، تو یہ بتاؤ نا کہ فلاں میرے سے فلاں سن میں لے گیا ہے، تو ساری بریڈ اس کے پاس اسی کی پڑی ہے، اور بدلے میں میں نے کیا لیا ہے؟ نہ کوئی کتا لیا ہے، نہ بلا لیا ہے، نہ تیتر لیا ہے، کچھ بھی نہیں لیا اور نہ ڈیمانڈ کی۔ تو شاہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنے سے ایک ٹائٹل دے دیا اچھا سا کہ ملک عرفان نے فلاں کو گفٹ کیا، اس کا نام لے۔ پھر وہ بھی ہٹ گیا اصیل ڈائری سے کہ آگے نہ چلے یہ پوسٹ، چلو بارکیف ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ 5-6 سال اس کا میرے پاس آنا رہا۔ میں صرف ایک دفعہ اس کے پاس گیا، صرف ایک دفعہ۔ وہ آتا تھا ہر مہینے، فوٹو بناتا تھا مختلف قسم کے، میں کہتا تھا یار مجھے نہ شو کرنا، میری تصویر بھی نہ آئے بیچ میں، بس آپ بناؤ مختلف اینگل میں بناؤ، جو کرو۔ ایک دفعہ وہ آیا، پھر اس نے کہا ملک صاحب مجھے ایک مادی عنایت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں۔ میں نے اس کو 2 مادیاں دکھائی، ایک مادی مشکی میں تھی اور ایک لال سبز کا کراس میں تھی۔
تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو مشکی مادی ہے یہ میرے بڑے بریڈر کے ساتھ لال کے ساتھ لگی کھڑی ہے، اور اس کو بھی پتہ تھا کہ ملک عرفان جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ 5 سال سے وہ میرے پاس آ رہا تھا، اتنی تو اس کی جاجمنٹ تھی، پڑھا لکھا ہے، آفیسر ہے، جاب کرتا ہے، اس کو پتہ تھا، اس کی ڈیلنگ ہی ایسے سمجھے کہ بندوں کے ساتھ ہوتی ہے سارا دن۔ تو اس نے دوسری مادی کو سائڈ پہ کر دیا، حالانکہ مشکی مادی بلڈ میں اس سے کم تھی۔ مجھے اس کی یہ اچھا لگا کہ اس نے وہ نہیں لی اور اس کو لیا کہ شاید کوئی 1-2 انڈا دے جائے۔ تو میں نے اس کو کہا بھی کہ اگر یہ انڈا دے جائے گی اور بچہ نکل آیا تو پھر پوری زندگی دعائیں دو گے۔ مجھے تو نہیں پتہ تھا آگے چل کے کیا سین ہونا ہے، لیکن میں نے کہا آپ دعائیں دو گے، آپ کا شوق بن جائے گا اگر کوئی اس میں نکل آیا۔ تو وہ جب پہنچا پھر اس نے مجھے کہا کہ مشکی تو مادی آپ نے دے دی، اب اس کے ساتھ سبز نار مجھے چاہیے، وہ آپ اس حضرت بزرگ کو کہیں کہ وہ فلاں سبز اگر مجھے دے دے تو میرا شوق بن جائے۔ میں نے اس کو بھی کال کی کہ یہ بندہ آ رہا ہے، اس کو اپنے والا فلاں دو، یہ انڈے لے لے گا۔ مادی اس کو میں نے دی۔ تو جب وہ گھر پہنچا 2-3 گھنٹے بعد اس نے مجھے کال کی شکریہ کے لیے، تو کہتے ہیں ملک صاحب میں نے گاڑی کھولی ہے تو مرغی نے تو انڈا دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا زبردست، جب بچہ نکلے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ملک عرفان سچ کہتا ہے یا غلط بیانی کرتا ہے۔ پھر بھائی اس سے ایک نار نکلا اور وہ بھی اس کے پاس چلا، اس نے مجھے تصویریں بھی بھیجی تھی، بھیجتا رہتا تھا۔ اکثر اوقات مجھے کہتا تھا کہ جس طرح کی آنکھیں آپ کے مرغوں مرغیوں کی ہیں میرے پاس کیوں نہیں بن رہی ہے۔ ڈیبیٹ ہوتی تھی گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ٹیلی فون کالز پہ باتیں ہوتی تھی بریڈ کو لے کے۔ چھوٹے چکس بھی میں ان کو دکھاتا تھا کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں، بڑے ہو کے یہ رنگ کرتے ہیں، یہ چینجنگ کرتے جاتے ہیں، آنکھ کا یہ حساب ہے، اس میں پتلی کی یہ ہے، ڈاٹ جو ہوتا ہے اس کی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے، یہ چیزیں ڈورے اس طرح ہونے چاہیے، سبز میں اس طرح ہوتے ہیں، لال میں اس طرح ہوتے ہیں، مشکی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو سمجھاؤں۔ 5 سال 6 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، بہرحال وہ سمجھدار تھا، اس نے کافی سیکھا۔ پھر وہ اس سے بزرگ سے وہ مرغا سبز اٹھا کے لے آیا، پھر انہوں نے دونوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنا لی۔ جب بھی میرے پاس آتے اکٹھے آتے میں ایک موسٹ ویلکم کہتا۔ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یار اتنی گرمی میں آئے ہو، ایون کہ کافی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بارش میں آ جاتے اور ادھر آ کے پریشان ہوتے کہ ہمارے پاس بارش نہیں تھی، ہم آپ کے پاس آئے تو یا تو بارش ہو رہی ہے سردیوں۔ تو میں یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ پچھلے مہینے وہی پرندے جو دکھائے، میں اپنا کام فیکٹری سے چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھک پہ آ جاتا، گپ شپ جتنا میرے سے ہو سکتا تھا ان کی خدمت کرتا۔ تو بیچ میں سین بھائیو بڑا ایک زبردست آیا کہ میرا بڑا بریڈر جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو میں نے کال کر کے بتایا کہ میرا بریڈر آج مر گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد غالباً مجھے ان کے ایک دوست نے کال کی کہ ملک صاحب بریڈر کا بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا بریڈر سنا ہے ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ ملک صاحب کا شو ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا سین ہے یار، یہ تو میرے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہمارا شوق بھی آپ تک ہے، اگر آپ شوق چھوڑ دیں گے یا کچھ ہو جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے۔ یار اتنی بے حسی، اور اس کو کیا کہیں گے۔ میں نے تو ان کو اپنا سمجھ کے اپنا دکھ ان کے ساتھ شیئر کیا کہ یار میرا نقصان ہوا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جناب یہ دیکھیں کہ جو آدمی اس کو لے کے میرے پاس، میرا وہ کالج فیلو لے کے آیا تھا، اس کو اس نے کال کر کے بتائی کہ ملک عرفان کا وہ بریڈر مر گیا ہے، اور اگر فلاں فلاں مر جائے تو ملک کا تو شوق ختم۔ اور پھر میرے سامنے بھی اس بات کا اس نے
اقرار کیا کہ جی جی میں نے کہا تھا۔ اللہ بھائی، یہ شوق میں میرے ساتھ ایک دو آدمیوں نے نہیں کیا، شوق میں میرے ساتھ تو اس طرح ہوا ہے کہ شاید ہی اصیل کی تاریخ میں اس طرح کے ڈاج، اس طرح کے دھوکے، اس طرح کا بلنڈر کسی شکیل کے ساتھ کوئی ایک دفعہ کھاتا ہے دھوکا، کوئی 2 دفعہ کھاتا ہے، میں نے تو بے شمار دفعہ کھایا۔ ایک صاحب کو مرغا دیا تو جس آدمی نے اٹھا کے دیا، جب وہ اٹھانے آئے میرے سے تو میں نے ان کو کہا کہ اگر مر جائے، مرنے والی چیز ہے، تو اس کی جو ڈیڈ باڈی مجھے دکھائیے گا۔ تو جس کے تھرو گیا، کچھ عرصے بعد میں نے اس کو کال کی کہ بھائی میرا مرغا ان کو واپس کریں، تو وہ کہتا ہے جی وہ تو بڑے شرمندہ ہے۔ کس بات پہ بھائی؟ کہتے ہیں کہ مرغا ضائع ہو گیا اور ہم بدلے میں 8-10 مرغے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح تو ضائع نہیں ہو، میں نے تو ان کو دیتے وقت یہ شرط رکھی تھی اگر مر گیا تو مجھے اس کی وہ دکھانا مرے ہوئے کی۔ تو میں تو اب بھائی طلاق لوں گا، اور لوں گا بھی ان کے والد سے، کہ میرے ساتھ تو کوئی عام چیز تو نہیں ہے یہ۔ تو صبح صبح نماز کے بعد کا وقت مجھے بڑے بھائی نے کال کی کہ مبارک ہو، آپ کا مرغا زندہ ہو گیا، اور بیٹھک پہ آئے بیٹھے لے کے۔ تو اب آدمی کدھر جائے، کس پہ یقین کرے، کس پہ ٹرسٹ کرے؟ پیچھے ابھی ایک شریف آدمی نے 2 نار مجھے مار دکھائے کہ جی ضائع ہو گیا۔ تو دوستو، میرا بالکل اس بات پہ یقین تھا کہ یار شوق کروایا جائے، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی یہی تھی میری، جس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، نہ جانچ کی، نہ پرکھ کی، نہ اور میں نے کوئی کنڈیشن رکھی۔ اب یہ شریف آدمی نے 2 نار مار دکھائے مجھے، اس کے بعد میں کس سے شیئر کروں؟ اب ایک اور عزیز مجھ سے ناراض ہے کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ دوں گا، اور آپ کہتے میں نہیں دیتا، زبان آپ نے اپنی جو ہے نا زبان سے مکر گئے، پھر گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر اتنی بار تمہارے ساتھ دھوکا ہو تو تم کیسے یقین کرو گے ایسے بندے پہ جس کے ساتھ نہ تمہارا تعلق ہے، نہ رشتہ ہے، نہ دوستی ہے، نہ آنا جانا ہے؟ تو کیسے تم ایسی چیز، یا تو پھر آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل اصیل معمولی چیز ہے، اور پھر مفت والی چیز ایسے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ حالانکہ جس شخص کو میں نے 2 جوڑے دیے وہ پیسے بھرنے کے چکروں میں تھا بھائیو، اور مجھے اس نے آفرز بھی کی اور مجھے کہا کہ میں اتنے پیسے بھر جاؤں گا، آپ کسی جوڑے پہ یا پٹھی پٹے پہ ہاتھ رکھیں۔ تو میں نے کہا ان چکروں سے نکل جاؤ، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، میں تمہیں فری میں شوق کرواؤں گا جب بن گئے۔ تو میں نے اس کو ایک پٹھی پٹا بھیج دیا، پھر بریڈر نر اور بریڈر مادہ بھیج، اور اب بھی محرم میں میں اس کو ایک اور مادہ بھیجنے لگا تھا، تو اس نے مجھے یہ سٹوری سنائی کہ یہ ہو گیا جی، سانپ نے ڈس لیا نر کو، کوئی تصویر نہیں، کوئی پک نہیں، کوئی ویڈیو نہیں۔ حالانکہ وہ ایسا آدمی تھا کہ جب پٹھی پٹا میں نے اس کو بھیجا تو اس نے اس پٹھی کی پہلی اذان کی ویڈیو بھی مجھے سنائی کہ یہ ملک صاحب، بھائی صاحب، آپ کے نر نے آج پہلی اذان دی ہے۔ تو میں تو سمجھا کہ یہ تو یار کمال کا شوقین ہے، اس کے پاس تو اگر چیز رہے گی تو ضائع نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، اس کا شوق بنے گا۔ کوئی شرط بھائیوں نہیں رکھی اس کہ مجھے کیا دو گے، یہ چیزیں لے کے جا رہا ہوں تمہیں، میں شوق کروا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، کچھ بھی۔ فقط ایک بات کہی کہ بھائی اگر، کیونکہ وقتی شوق ہوتا ہے لوگوں کو، چیز دیکھی، شوق پڑ گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 6 ماہ بعد ختم شوق، کوئی اور چیز کا پڑ گیا۔ تو میں نے کہا اگر تمہارا یہ والا سین ہو تو ان کو ضائع نہ کیجئے گا، آگے پیچھے نہ دیجئے گا، پلیز مجھے واپس کر دیجئے گا۔ اس نے کہا بھائی ایسا کیسے ممکن، میں تو بڑے پیسے ویسٹ کر چکا، بہت پیسے ضائع کیے،
لوگ چیز بھی غلط دیتے ہیں، پیسے بھی زیادہ لے لیتے، تو یہ تو بڑی کمال کی چیزیں میرے پاس آ گئی۔ تو میرا تو شوق، آپ میرے محسن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ یہ ڈرامے کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے باپ کے برابر ہیں، میں اتنی عزت آپ کی کرتا ہوں۔ تو یہ میرے حساب میں تو ٹوٹلی طور پہ فیل ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسی کو شوق دینا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف، کہ آپ کسی کو شوق دیں، اس کی باتوں میں آ کے بہت کہتے ہیں جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بھائی میں نے تو 10 انگلیاں چیک کر لی، کوئی ایک آدمی نہیں، یہ تو ایک لمبی فہرست ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ ایک کتاب لکھوں اور باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھوں ان کی تصویر کے ساتھ، اور وہ پرندے بھی لگاؤں کہ یہ پرندے اس انسان میں اس شخص کو میں نے دیے، تاکہ یہ ریکارڈ موجود رہے۔ آنے والے شوقین تو کم از کم ان تک حقائق تو پہنچے۔ ابھی کہتے ہیں، مجھے پچھلے دنوں کراچی سے ایک عزیز نے وائس کیا، کال پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے، ماشاءاللہ پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں، انڈیا سے شوقین حضرات ٹچ ہے میرے ساتھ، باہر سے آتے ہیں جو پاکستانی اپنے باہر سیٹل ہیں، وہ کالز کرتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت ہے، شفقت ہے، چیزیں ایسی ہیں دیکھ کے ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی۔ سب کہتے ہیں کہ پیسے لیں، میں نے کہا نہیں، میرا یہ کاروبار نہیں ہے، میرا شوق ہے۔ تو کراچی والا صاحب مجھے کہتے ہیں، عرفان بھائی فلاں آدمی کو آپ نے شوق دیا تھا؟ میں نے کہا جی بالکل میں نے دیا تھا۔ کہتا ہے وہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا یار ابھی اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اب وہ سچ بولنے لگ گیا ہو، سنا ہے کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اب وہ سچ بول دے کہ یہ ملک عرفان سے میں لایا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو ایک تصویر بھیجی مرغے کی، میں نے کہا یہ مرغا ان کو دکھاؤ جو کہتا ہے نا کہ ملک عرفان والی بلڈ لائن اور ہے اور اس والی اور ہے، تو اس کو یہ تصویر دکھاؤ اور پوچھو کہ یہ اپنے استاد سے پوچھو کہ یہ مرغا کدھر سے آیا اور کس نے دیا اور کتنا عرصہ تمہارے ساتھ رہا۔ ہو سکتا ہے وہ سچ بول جائے، لیکن میرا یہ بھی مقصد نہیں کہ کسی کو جھوٹ بلوا کے اس کو پھنسا دوں، اس کی آخرت خراب کروں۔ قطعاً میرا یہ نہ شروع میں ذہن تھا اور نہ اب میرا ذہن۔ بس لوگ جھوٹ ایسے بولتے ہیں جیسے آدمی پانی پیتا ہے۔ یہ ایک آدمی کا المیہ نہیں ہے، یہ بحیثیت قوم ہم اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے بہت ضروری، اس کے بغیر آدمی کی زندگی ادھوری ہے۔ تو گائے بگائے آپ دوستوں سے درخواست گزار بھی رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ جھوٹ سے بچیں، کوشش کریں، کوشش کر کے تو دیکھیں کتنا سکون ہے سچ میں۔ تو دوستو بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ تو اب میں نے کہا تھا اعلان کرنے کا، اس پہ 2-3 آپشن تھے میرے زیر غور، پھر دوست احباب سے باتیں بھی ہوئی۔ ایک تھا کہ سوشل میڈیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے، کوئی پوسٹ نہیں لگانی، فیس بک ہو چاہے پیج ہو، جس طرح آج سے 3-4 سال پہلے بس گزارا ہو رہا تھا۔ شوق ہر آدمی کا اپنے تک ہوتا ہے، تو یہ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی کہ بس پوسٹ لگانا بند کر دیا جائے، کسی کو شوق مت دکھایا جائے، نہ کسی کو شوق دکھائیں گے، نہ کوئی مانگے گا، نہ کوئی تنگ کرے گا، اور سائڈ پہ چپ کر کے شوق کو اسی طرح جاری رکھا جائے۔ پھر اس میں یہ آتا تھا کہ یار بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہو چکے ہیں، تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں، اور میرے خیال میں اس حوالے سے جتنی پذیرائی اللہ پاک کے فضل سے مجھے ملی شاید ہی کسی شوقین کے حصے میں آئی، اور اس میں اپنے پروردگار
رب ذوالجلال کا بے حد مشکور، اور اس کے بعد آپ دوست احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے لائک کیا، مجھے سنتے ہیں، میرے شوق کو دیکھتے ہیں، اس پہ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ مشکل تھا میرے لیے، آپ جاتے جاتے چھوڑ دیا جائے۔ صاحب اب آپ کے پاس نمبر ہے، تو ایک دوست نے کہا کہ نمبر ہی چینج کر دیں، یہ نمبر ختم کر دیں، کسی کا کوئی جواب نہ دیں۔ اگر یہ نمبر جاری رکھنا ہے تو سارے نمبر تو سیو ہے میرے پاس، کسی کی شوقین کی کال اٹینڈ نہ کریں۔ اگر واٹس ایپ پہ کرتا ہے، میسنجر پہ کرتا ہے، اس کا جواب دینا چھوڑ جائے۔ 1-2 ماہ بعد لوگ جو ہیں شوقین ہیں آپ سے دور ہو جائیں۔ لیکن یہ بات کوئی سمجھ میں میرے میں نہیں آئی کہ یار بندے پھر اور الزام لگائیں گے کہ یہ مغرور ہو گئے، اس میں تکبر ہے، اللہ پاک نے چیزیں دے دی ہیں تو یہ آپ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں بھائیو ایک ویڈیو لگائی جس پہ میں نے اوپر ٹائٹل دے دیا کہ شوق مانگ کے شرمندہ نہ کریں، تو ایک دوست نے بہت زبردست شعر اس پہ لکھا، اور یقین مانے کہ میں اندر سے ہل گیا۔ پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میرا یہ کانسیپٹ یا ذہن نہیں تھا کہ میں اس لیے اس کے اوپر لکھوں، کیونکہ مانگنے والے تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار مجھے اب معاف کر دو۔ کتنے لوگوں کو میں نے شوق دے کے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، پریکٹیکل کر لیا۔ اب مومن تو جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈستا، تو میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈس چکا ہوں، کتنا مجھے دکھ ہے، کتنا میں ہرٹ ہوں۔ پھر بھی مانگنے والے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں آزمائیں۔ یار کیسے آزماؤں؟ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیں گے، ہم ان کو، پھر میں کہتا ہوں یار کرنا کیا ہے آپ نے؟ اتنے پرندے ہو جائیں پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں سیل کریں گے۔ یعنی کہ ہر آدمی اپنا نفع سوچتا ہے کہ کاروبار بنا لیں گے، پیسے کمائیں گے ان سے، کیونکہ ڈیمانڈ جو زیادہ ہو رہی ہے اس چیز کی۔ تو اس نے بہت اچھا شعر لکھا جس کا مطلب مقصد یہ تھا کہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے روزی کا جو نظام تھا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بالکل اس پہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ سارا نظام رزق والا میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جس کا مخالف ہوتا وہ کبھی بھی اس کو یہ فائدہ نہ دے۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں پھر آدمی سوچی کہ کیا کیا جائے سکے۔ تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس ہے، بہت زیادہ مانگنے والے ہیں، کافی پیسوں کی بھی آفرز آتی رہی ہیں کہ اتنے لے لیں، اتنے لے لیں۔ تو میں نے اپنی شوق کی قربانی دینے کا سوچا کہ یار شوق بہت کر لیا، 97 سے لے کے ابھی 2022 چل رہا ہے، تو شوق ہی کیا ہے، اور شوق کو اتنا ٹائم دیا ہے کہ شاید ہی کسی شوقین نے دیا، اور پرندوں کی بے لوث خدمت کی، جس کو دیے کنڈیشن بھی نہیں رکھی، شرط بھی نہیں رکھی، صرف ایک ہی کہا کہ یار ان کا خیال کرنا، ان سے پیار کرنا۔ تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں خود شوق چھوڑ دوں، اور جتنے احباب میرے سے مانگ رہے ہیں ان کو شوق کرواؤں، لیکن اس میں شوق کو شفٹ کروں بزنس میں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب لوگ کسی چیز پہ پیسے بھریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اس چیز کی قدر پیدا ہو کہ یار یہ چیز اتنی مہنگی ہے اور ہم نے اتنے پیسے بھر کے لیے، تو اس کو ضائع نہ کریں اور اس چیز کی قدر کریں۔ اور پہلے جو لوگ
جن حضرات کو میں نے فری شوق دیا ان تک بھی یہ بات پہنچے اور ان کو بھی خبر ہو کہ یار یہ اتنی مہنگی چیزیں تھیں اور ملک عرفان نے ہمیں مفت اٹھا اٹھا کے دیتا رہا۔ اس پہلو پہ آ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شوق بہت ہو گیا، اب اس کو اس سمت میں لے کے چلتا ہوں تاکہ یہ کہنے والے بھی ان کا بھی ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے شوق کریں گے کہ آپ پیسے بھی نہیں لیتے، آپ بیچتے بھی نہیں، تو ہمارا شوق کیسے پورا ہوگا۔ تو ان احباب کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ بے شک آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، پرندے خرید سکتے ہیں۔ اور میں دوستو ایک اور بات جس کا میں یہ سمجھتا تھا کہ اعلان کروں کہ یہ جو چھپ کے بیچنے والی بات ہے کہ میں کسی کو پرندے سیل کرنے لگ جاؤں اور کوئی میرے سے پوچھے تو میں کہوں کہ میں سیل نہیں کرتا، تو یہ بھائیو اس طرح رزق جو ہے حرام ہو جائے گا۔ آپ کی اپنی چیز ہے، حلال چیز ہے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو چاہے فری دیں چاہے پیسوں سے دیں۔ اور لہٰذا میری یہ التماس ہے سب احباب سے کہ پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ جو فری والے حضرات ہیں، جو اس چکر میں ہیں کہ ہم پرندے لیں گے اور آگے بریڈ لے کے اس کو بزنس بنائیں گے، بیچیں گے اور اس سے ارننگ کریں گے، اور کچھ احباب میرا نام لے کے ادھر بندیال کا ایک ہے، اس کو پہلے وقتوں میں نے دیے تھے، اس پہ ساتھ ضائع ہو گئے، اب وہ میرا نام لے کے پیچھے اس نے بیچے پرندے۔ میں نے اس کو کال کی، خبردار میرا نام استعمال نہ کریں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے ہاتھ سے بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کے ہاتھ سے بیچوں، یہ حلال چیز ہے، حلال کاروبار ہے۔ اگر میں نے بیچنے ہوئے تو میں باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے بتاؤں گا کہ میں اب یہ اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دوستو جب کاروبار ہوتا ہے پھر شوق جو ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے، اور پہلا مشن میرا شوق کا ہی تھا، لیکن شوق میں جتنے بھی احباب مجھے ملے، اب اس طرح نہیں ہے کہ سارے ٹوٹلی 100% ہی غلط، ایک دو ماشاءاللہ ابھی تک ٹچ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک عزیز کے پاس میرے پرندے تھے، اس کا ویزا آ گیا باہر کا، اس نے بھائیو دانہ اور مٹی والا تیل اور کوپیکس وغیرہ تک اور پرندے زیادہ کر کے اس کے پاس ماشاءاللہ بڑھوتری ہوئی، پھلے پھولے زیادہ ہوئے۔ اس نے مجھے واپس کہ میں یار جا رہا ہوں، پیچھے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو آپ اپنی چیزیں سنبھالیں۔ تو ایسے لوگ ہیں بھائی۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فری کا اب کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ دکان میں داخل ہوں نا، سٹور میں، تو پچھلے دنوں میں اجوا بیکری پہ گیا تو میں ان کے ساتھ ہنسنے بھی لگ گیا کہ یار یہ کیا لکھ کے لگا دیا ہے کہ ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے کہا بھائی کیا کریں ملک صاحب، آپ وقت ہی نہیں کہ آدمی ادھار دے۔ تو اسی کو لے کے بھائیو میں نے یہ سوچا کہ آپ دوستوں سے یہ بات شیئر کی جائے۔ جو دوست کہتے ہیں کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں تو بے شک میرے سے رابطہ کر لیا کریں، تو میرے پاس اگر ہوئے تو میں ان کو ضرور شوق کرواؤں گا۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔